السلام علیکم. آج کی کلاس جو ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں جو ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کی بورڈز کے لے آؤٹس کتنے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی شارٹ کلاس ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوگی کیونکہ اس میں میں نے ڈیپ اسٹڈی کر کے کافی کچھ جو ہے کنٹینٹ نکال لیا ہوا. مجھے ایک چیز بتانی تھی پہلے کلاسز میں نے بتائی نہیں تھی. کی بورڈ بیسکلی ایک ورڈ ہے جو کہ ایبریویشن ہے کسی ورڈ کی. کی بورڈ کی فل فارم KEYBOARD کیز الیکٹرک یٹ بورڈ آپریٹنگ A to Z رسپانس ڈائریکٹلی. یہ جو ہے کی بورڈ کی فل فارم ہے. تو آج جو ہے ہم نے اس کلاس میں ڈسکس کرنا ہے کہ کی بورڈ کے لے آؤٹس ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پہلے لے دیتا ہوں جہاں پہ انوینٹ کیا گیا تھا ٹائپ رائٹر. ABCDEFG ایسے پوری روز میں لکھے ہوتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, کو احساس ہوا کہ یہ تو لوگ جب ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ تیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کیز خراب ہوتی ہیں اور اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر اس نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ ایک کی بورڈ ایسا بنائے گا جس میں فنگرز کا گیپ جو ہے وہ زیادہ ہو اور اس کو زیادہ ادھر ادھر جانا پڑے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جائے. ٹوٹل جو ہے کی بورڈ کی لے آؤٹس ہوتے ہیں وہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں جس میں سے ایک دو نکلے ہیں. سب سے پہلا کی بورڈ جو آ جاتا ہے وہ ہے کوٹی, دوسرے نمبر پہ ہے کوٹیز, تیسرے نمبر پہ ہے زرٹی, چوتھے نمبر پہ ہے دورک اور 5ویں نمبر پہ ہے کال مارک. یہ 5 ٹوٹل ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کوٹی کی بورڈ کی. کوٹی کی بورڈ سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا ABCD کی بورڈ تھا ٹائپ رائٹر کے اوپر. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو کیز اڑ رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے تو انہوں نے کوٹی کی بورڈ ایجاد کر دیا. کوٹی کی بورڈ کیونکہ ایجاد اسی لیے ہوا ہے, اس کا مقصد ہی ہے ایفیشنسی کم ہو اس کی, یعنی اس میں ٹائپ کرنے کی سپیڈ سلو ہو جائے لوگوں کی کیونکہ اس پہ فنگر موومنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو الگ اس کے کی بورڈز ہیں جیسے کال مارک, ابھی جب ہم آگے بات کریں گے, وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے بنسبت کوٹی کے. یہ انوینٹ کیا تھا کرسٹوفر لیتھن شولز نے 1870 میں, کم از کم آج سے 150-200 سال پہلے. اس کے جو الفابیٹ ہیں وہ لیٹن بیسڈ الفابیٹ ہے. ٹائپ رائٹر بیسڈ الفابیٹ بھی ہیں جیسا کہ ٹائپ رائٹر پہ ہی کیونکہ چینج ہوئے تھے تو پھر ٹائپ رائٹر سے ہی آ کے یہ کی بورڈ پہ آ گئے اور آج کے ہمارے دیگر کی بورڈ. کوٹی کی بورڈ کی یہی خاصیت ہے کہ اس کو سیکھنا اور اسے سمجھنا آسان ہے, لیکن اس میں ایک ایشو ہے کیونکہ اس کی لیس ایفیشنسی ہے اور اس کی فنگر کی جو موومنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اسی لیے ہماری اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے. نیکسٹ کی بورڈ جو ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے ازرٹی کی بورڈ. ٹیسٹ کریشن کے لیے تیار کیا گیا تھا بس کہ اگر ہم ایک نیا فونٹ تیار کرتے ہیں, نیا لے آؤٹ تیار کرتے ہیں تو اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہوگی, تو اس کے لیے ازرٹی کی بورڈ تیار کیا گیا. یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ایجاد ہوا تھا لیکن یہ ہوا تھا 1890s میں, کیونکہ کچھ الفابیٹس ایسے ہوتے ہیں جو فرینچ لینگویج میں زیادہ یوز ہوتے ہیں تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ الفابیٹ انگلیوں کے زیادہ قریب رہیں. یہ جو ہے یہ فرانس اور بیلجیم میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے. Q اور A کو چینج کر کے A اور Z کو رکھ دیا گیا اس جگہ پہ, تو A Q کی جگہ پہ ڈال دیا اور ازرٹی کی جگہ پہ Y کی جگہ پہ Z ڈال دیا, تو یوں یہ ازرٹی کی بورڈ جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے. تھرڈ جو ہے وہ کوٹی سے ہی نکلا ہے, اس کا یہ ہے وہ کوٹیز کی بورڈ ہے. کوٹیز کی بورڈ وہ ہوتا ہے جس میں Y کی جگہ جو ہے وہ Z آ جاتا ہے اور نیچے Y چلا جاتا ہے, اوپر Z آ جاتا ہے. باقی سارا کی بورڈ وہ جو ہے کوٹی سے ہی سملر ہے. یہ بھی جرمنی کے لیے یوز ہوا تھا, جرمن شیفرڈ کے لیے. جرمن جو لینگویج ہے اس میں زی زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو زی ذرا اپر رو میں رکھا گیا تاکہ وہ آرام سے جو ہے وہ یوز کیا جا سکے. تو یہ تھا کوٹیز کی بورڈ. ڈوورک DVORK, یہ کی بورڈ 1936 میں اگست ڈوورک بندے نے جو ہے اس کو ایجاد کیا. اس کا کزن بھی تھا ساتھ, اس نے ان دونوں نے مل کے سوچا ہوگا کہ ہم کوئی نیا کی بورڈ بنا دیتے ہیں تو انہوں نے یہ لے آؤٹ بنا دی. یہ کی بورڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تیز ہے, ایفیشینٹ ہے زیادہ اس کی نسبت اور 60% فاسٹر ہے. اور اس میں جو کوٹی ہے QWERTY جو ایبریویشن سب سے پہلے کوٹی کے اوپر آتی ہے وہ انہوں نے چینج کر کے ڈوورک کی بورڈ میں پورا جو لے آؤٹ ہے اس کو چینج کر دیا جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ ہی سکتے ہیں. لیکن یہ ونڈوز کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ ونڈوز میں جو ہے Ctrl+C اور Ctrl+V ہمارے کامن ہے. Ctrl+C کاپی کرنے کے لیے, Ctrl+V پیسٹ کرنے کے لیے, یہ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ Ctrl+X کم یوز کیا جاتا ہے کٹ کرنے کے لیے. اسی وجہ سے یہ جو ڈوورک کی بورڈ ہے یہ ایفیشینٹ تو ٹائپنگ کے لیے ہے, یعنی کوڈرز وغیرہ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایفیشینٹ رہے گا یوز کرنے کے لیے. اسمالر کمیونٹی ہے, یعنی ڈوورک کو یوز کرنے والے سب سے کم لوگ ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک چیز پرانے سے چلتی آ رہی ہو اور جب آپ کو اس میں نیا چینج لیں تو بہت کم لوگ ہیں جو اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس پہ کم سے کم سپیڈ جو ہے وہ 150 WPM ہے, یعنی 150 ورڈز پر منٹ ہے. کیوں, وہ وجہ بھی یہ ہے کیونکہ اس کی لیسر فنگر موومنٹ ہے, یعنی کم سے کم انگلیوں کا ادھر ادھر ہونا وہ سپیڈ خود بخود ہی تیز کر دیتے. اور یہ جو سب سے زیادہ سملر ہے وہ کوٹی کا ہے, ڈوورک کے نہیں ہے, کوٹی کے ہے. اسی لیے کوٹی سے ہی کیونکہ اس کو ڈیرائیو کیا گیا اسی لیے کوٹی کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو یہ تھے ہمارے 5 لے آؤٹس آف کی بورڈ. یہ لے آؤٹس اس لیے میں نے آپ کو بتا دیے تاکہ ان فیوچر اگر آپ کو ہو کہ یہ ہم کوٹی پہ کیوں کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نالج, ایڈیشنل نالج آپ کے پاس ہو کہ ٹوٹل 5 جو ہیں وہ لے آؤٹس ہوتے ہیں
اور ان 5 بھی وہ 3 ہوتے ہیں, 3 میں سے بھی 2 نکالے گئے ہیں ابھی. جیسے کوئٹی ہے, کوئٹی کے بعد ازرٹی, ٹھیک ہے, سیپریٹ ہے ایک. اس کے بعد کوئٹیز, یہ دونوں ہی کوئٹی سے ہی نکلے ہیں. اور اس کے بعد آ جائیں کال مارک, تو ہے ہی بالکل کاپی کوئٹی کی. اور ڈوورک تھوڑا سا سیپریٹ ہے لیکن وہ بھی ہے. باقی ہر ملک نے اپنے لحاظ سے چینج کر لیا ہے. کچھ چائنیز کی بورڈز بھی ہوتے ہیں, سیپریٹ اور بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی اپنی لینگویج کے لحاظ سے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم سائزز آف کی بورڈ پہ ڈسکس کریں گے, اور پھر لاسٹ کیز آف کی بورڈ پہ ڈسکشن کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ پریکٹیکل کلاسز کی طرف موو آن کر جائیں گے. یہ ٹوٹل 5 جو ہیں وہ لے آؤٹس ہوتے ہیں, اور لے آؤٹس کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں, کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں, اور کب کب یوز ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے لگانا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سبق کے ساتھ. اور نیا سبق کیا ہے ہمارا, سائز آف کی بورڈ کا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بی سیکیور, بی سیف. اللہ حافظ.